السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون ڈیل چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پتھر اصلی اور نقلی میں کیا فرق ہے اور آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اصلی پتھر جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں اور نقلی پتھر جو ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں گے۔ تو آج چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف چلیں، آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور کسی قسم کی معلومات آپ پتھروں کے متعلق لینا چاہتے ہوں تو بلا جھجک آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اپنے پتھر اصلی ہوں یا نقلی ہوں چیک کرا سکتے ہیں کنفرمیشن کے لیے کہ آپ کے پتھر کیسے ہیں۔ جیسے میرے آبزرویشن میں جو چیز آئی ہے، جتنے لوگوں کے پاس پتھر جو آج تک میں نے چیک کیے ہیں یا لوگوں نے مجھے دکھائے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تو موسٹلی پتھر جو ہے 95% لوگوں کے پاس فیک پتھر ہیں، اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں وہ بھی نقلی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب پتھر نقلی ہوگا تو سرٹیفکیٹ بھی نقلی دیا جائے گا۔ ایون یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ سرٹیفکیٹس بھی سب ٹھیک بنا ہوا ہے، لیکن اس سرٹیفکیٹ کو بنایا گیا، لیکن عام جو لوگ بہت زیادہ سرٹیفکیشن کی اس کی کیٹیگریز کو نہیں سمجھتے کہ لکھنے والے نے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ تو ان کو مل جاتا ہے، اب یہ نہیں ان کو پتہ کہ اوپر لکھا ہوا کیا ہے، تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سرٹیفکیٹ کے اوپر ایک کمنٹس کا سیکشن ہوتا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ جو بھی پتھر کے متعلق جیمالوجسٹ کنکلوڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پتھر ایسا ہے یا ایسا ہے، تو اس کے کمنٹس کے اندر لکھے گا کہ یہ ہیٹڈ ہے، ان ہیٹڈ ہے، ٹریٹڈ ہے یا ان ٹریٹڈ ہے، یا پھر گلاس فلڈ ہے یا کہ ڈیفیوزڈ ہے۔ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں نقلی اور اصلی پتھروں کی۔ خاص طور پہ پتھر کوئی بھی ہوگا اگر وہ نقلی ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ شیشے کا بنا ہوگا، اور شیشے کی جو سختی کا درجہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 کے آس پاس ہے موہر اسکیل کے مطابق۔ اب جیم سٹون، جب بھی آپ جیم سٹون کا ذکر کریں گے تو جیم سٹون جس پتھر کی ہارڈنیس، سختی کا درجہ 3 درجے سے اوپر ہوگا، اور وہ 10 تک ہوتا ہے، 10 ڈائمنڈ کا ہوتا ہے، تو اگر 3 سے شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جیم سٹون میں کیٹاگرائز کیا گیا ہے، وہ قیمتی پتھروں میں آ جائے گا۔ اور جو پتھر جس کی ہارڈنیس یا سختی کا درجہ 2 یا 2 سے کم ہے، 2.5 سے بھی کم اگر ہوگا تو وہ انڈسٹریل سٹون میں آتا ہے، جیسے بجری ہے، جیسے سیمنٹ ہے، جیسے گرینائٹ، ماربل، اونیکس اینڈ بہت ساری تھنگس ایسی سٹونز ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، جو انڈسٹریل سٹون کر کے بولے جاتے ہیں اور انڈسٹری میں ہی یوز ہوتے ہیں، ان کا جیم سٹون کے ساتھ تعلق نہیں ہے کوئی بھی۔ دوسری جو چیز جن پتھروں کا ہم جیم سٹون بولتے ہیں وہ بیسیکلی منرلز ہوتے ہیں۔ اس پتھر کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہوگی اس کے اندر وہی کیمیکلز ہوں گے، وہی میٹلز ہوں گے جن میٹل سے جو ہیومن باڈی اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے۔ جیسے بعض پتھروں میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، پوٹاشیم ہے اور بہت سارے منرلز ہیں، تو یہی منرلز انسان کی کمپوزیشن ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جیسی کمپوزیشن پتھروں کے اندر ہے، ان منرلز کے اندر ہے، تو ویسی ہی ہیومن باڈی کے اندر ہے، تو یہ ان کا ایک سیکوینس، ایک تعلق نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان پتھروں کو قیمتی پتھر بولا جاتا ہے، اور وہ جو بجری، سیمنٹ اور اونیکس، ماربل لائک تھنگ، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری انڈسٹری میں آتی ہیں، کیونکہ ان کی کیمیکل کمپوزیشن نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی سلیکا ہوتا ہے، سلیکا کوارٹز ہوتا ہے۔ تو دنیا کی جو پوری جو ارتھ ہے، پوری زمین ہے، اس کا راؤنڈ اباؤٹ 65% جو ہے وہ کوارٹز کے اوپر مشتمل ہے، 65% سلیکا پر مشتمل ہے، مٹی کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ پرسنٹیج ہے۔ پہاڑوں سے لے کے زرخیز زمین تک اس کی پرسنٹیج راؤنڈ اباؤٹ یہ بنتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ پتھر کو دیکھیں گے کہ اس کی سختی کا درجہ زیادہ ہے، اور اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک ٹول یہ یوز کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی پتھر آپ کو خدشہ ہوگا یہ نقلی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اصلی پتھر بھی ہے تو آپ دونوں کو آپس میں رگڑ سکتے ہیں۔ جب آپ رگڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے رگڑنے سے
آپ کو جو ہے وہ تو جیسے آپ اس کو دونوں پتھروں کو آپس میں رگڑیں گے، جو پتھر رگڑ کھا جائے گا، جو نقلی پتھر ہوگا وہ رگڑ کھا جائے گا، اس کے اوپر لائن آ جائے گی، اور جو پتھر اصلی ہوگا ظاہری بات ہے اس کی سختی کا درجہ زیادہ ہے، وہ سخت زیادہ ہے، تو وہ بآسانی اس کو کاٹ دے گا، لیکن خود وہ کٹے گا نہیں کسی طریقے سے بھی۔ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دو ہی جیم سٹون ہیں، وہ ریئل ہیں، اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ تھوڑی سی چیز اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ یاقوت ہے اور ایک گارنٹ پتھر ہے، دونوں سرخ ہیں، دونوں کو، ایک کو تانبا یاقوت لوگ بولتے ہیں، ایک کو یاقوت بولتے ہیں، جو نیچرلی یاقوت ہوتا بھی ہے، اور اس میں اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ کون سا پتھر یاقوت ہے یا کون سا دوسرا وہ جو گارنٹ ہے یا تانبا یاقوت ہے، تو آپ کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں گے؟ تو اس میں بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ روبی جو ہے وہ گارنٹ کو کاٹ دے گا، کیونکہ روبی جو ہے وہ قیمتی پتھر ہے، اور گارنٹ جو ہے یہ نیم قیمتی پتھر ہے، یعنی پریشس اور سیمی پریشس پتھر ہے، تو ڈیفینیٹلی ہائی درجے کی جو سختی ہے وہ نچلے درجے کی سختی کو کاٹے گی۔ یہ سمپل سا فارمولہ ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر اصلی ہے یا نقلی ہے، یا ایون روبی سے کم درجے میں ہے، یہ روبی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب سفائر ہے، سفائر کے ساتھ اور بھی کوئی ایسے کافی سارے پتھر ہیں جن کا کلر بالکل بلو آتا ہے، تو وہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بیسیکلی پریشس سٹون جو ہے وہ 4 پتھر ہوتے ہیں، باقی سارے نیم قیمتی ہیں، تو اسی طرح سے ان کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ کرتے کرتے تھوڑا ایکسپیرینسڈ ہو جائیں گے، یوز ٹو ہو جائیں گے، تو آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کہیں سے پتھر خریدیں گے یا آپ بیچ رہے ہوں گے یا آپ کسی کا ہی پتھر چیک کر رہے ہوں گے، تو آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر جو ہے اس کی سختی کا درجہ کتنا ہے، اور کس کو کس پتھر نے کاٹا اور وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑا ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے۔ کسی قسم کا کوئی کویشچن ہوگا، کوئی سجیشنز ہوں گی، تو آپ وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دوستوں نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ یہی مسئلہ بیسیکلی لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ بار بار اسی چیز کو پوچھتے ہیں کہ میرا پتھر چیک کریں جی اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ اب یہی چیز آپ کو کوٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہی چیز آپ کو یوز ٹو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہی ہمارا چینل کر رہا ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے، اس میرٹ پہ لے کے آیا جائے کہ آپ اپنے پتھر کو چیک بھی کر سکیں، آپ اپنے پتھر کی ریالٹی چیک کر سکیں، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں کہ وہ پتھر ہے، واقعتاً پتھر ہے، اور اگر پتھر ہے تو وہ کون سا پتھر ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں آپ کو یہ پتہ چل جائیں گی۔ تو جو میری ویڈیوز آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہر ویڈیوز جو پرانی ہے خاص طور پہ، اس میں نے ہر چیز کو ریپیٹڈلی بولا ہے، اسی وجہ سے کہ بار بار آپ کو جب سنیں گے، بار بار دیکھیں گے، اور پتھر بھی آپ دیکھیں گے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آتے ہیں، تو اس میں آپ کو ساری چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کو آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔